السلام علیکم، میرا نام بصیر احمد صدیقی ہے۔ آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور آج میں والدین کے احترام کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور لائکس کر لیں۔ اچھا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو بہت دفعہ سنا ہوگا، جیسے عید الاضحیٰ بھی اسی اس میں بنائی جاتی ہے، تو لیکن میں آپ کو اسی قصے کو ایک دوسرے طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جو ہے نا، تقریباً کچھ لوگ 40 سال کہتے ہیں یا بہت زیادہ عرصہ کہہ لیتے ہیں ہم، بہت زیادہ عرصے تک ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ جب ان کے گھر اولاد ہوئی ہے بہت عرصے بعد، 40 سال بعد، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ جب بہت کچھ چھوٹے سے تھے تو ان کو صحرا میں مکہ کے پاس جا کے ان کو چھوڑ کے آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو صحرا میں چھوڑ کے آ گئے۔ اب جس جگہ پہ صحرا میں چھوڑ کے آئے تو ان کو کچھ پانی دیا، کچھ کھجوریں دی۔ تو بی بی ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے ہاتھ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ اب اللہ کا حکم تھا، ماننا ضروری تھا۔ جب واپس آ گئے تو کسی بھی طرح سے اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ صفا مروا پہ دوڑتی رہی، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے پاؤں مارا تو پانی نکل آیا، چشمہ نکل آیا۔ اور چشمہ وہاں پہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس جگہ پہ کنواں ہو، پانی ہو، لوگ اونٹوں پہ بہت دور دور کا سفر کرتے تھے، جس راستے میں جس جگہ پہ پانی ہو ادھر وہ ٹھہراؤ کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ ٹھہراؤ کرتے 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 وہ جگہ بازار بن گئی، اور بازار بننے کے بعد جو ہے نا کسی طرح اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے یا 20 سال کے ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب آیا کہ وہ اپنی کوئی قیمتی چیز یا اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ خواب آیا تو انہوں نے اگنور کر دیا، دوسری دفعہ پہ خواب یہی آیا، تیسری دفعہ پہ یہی خواب آیا۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ بات کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بالکل حامی بھر لی کہ آپ کو اگر یہ خواب آ رہا ہے کہ آپ مجھے قربان کر رہے ہیں تو آپ مجھے قربان کر لیں، بلکہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں ایسے کرتے ہوئے، تاکہ آپ کو یہ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہیں آپ وعدہ حکم عدولی نہ کر دیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ آزمائش تھی بیسیکلی۔ تو اب آپ ایک اس جگہ پہ رک کے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، فرض کریں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ہم ہوں، وہ تو پیغمبر تھے، ان کی جگہ ہم ہو بھی نہیں سکتے، لیکن فرض کریں، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کہتا؟ میں کہتا کہ بھائی پہلے تو بچپن میں مجھے مارنے کے لیے صحرا میں چھوڑ رہا ہے، میرا باپ میرا تو دشمن ہے بیسیکلی، کہ پہلے تو مجھے مارنے کے لیے صحرا میں چھوڑ رہا ہے، اور جب میں کسی طرح پل بڑھ کے جوان ہو گیا تو دوبارہ میرے سے ملاقات کی ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ میرے سے ملاقات کی ہے، تو اب آپ مجھے میرے گلے پہ چھری چلانا چاہ رہے ہیں، مجھے مارنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی اچھا نہیں کیا، سب کچھ ماں باپ ہمارا اچھا کر لیتے ہیں، سب کچھ بچپن سے لے کے بڑے تک فل خیال کر لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارا کیا کیا؟ تو آپ سوچیں کہ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باپ تو نہیں، ہمارا دشمن ہے، پہلے صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اب جو ہے ہمیں چھری چلانا چاہتا ہے گلے میں۔ لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کو ماں باپ کا حقوق پتہ تھا کہ ماں باپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتا اوف بھی نہیں کرنا، ہم ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ماں باپ آپ کو کچھ بھی نہ دے، صرف پیدا کرے اور آپ کو کوئی خرچہ نہ اٹھائے، آپ کو کچھ بھی نہ دے، کوئی جائیداد وغیرہ بھی نہ دے، اور اس کے باوجود ماں باپ کا یہ درجہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہیں کرنا۔ تو فرض کرو کہ بعض لوگ یہ کہہ کہ ہمارے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا ماں باپ کی خدمت اور حقوق پورے نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچیں تو ادھر شیطان کا رول بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بڑا شیطان سامنے کھلی آنکھوں سے سامنے آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ باپ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، 3 دفعہ آیا اور کنکریاں ماری۔
یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے اوپر گلے پہ چھری چلائی تو چھری کھنڈی ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ دمبا آ گیا اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا. تو یہ ہمارا ہمیں بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے. ان کے اوپر زندگی میں پریکٹیکل ایک چیز گزری صرف ہمیں سبق دینے کے لیے اور ان کی آزمائش کے لیے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے. ایک قصہ میں اور سناؤں گا کہ آج کل ایک اور بڑے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی ماں باپ تو پرانے زمانے کے تھے اور ہم جو ہے نئے زمانے کی ہے، جدید سائنسی دور ہے، ماں باپ کو کیا پتا، کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم نے تعلیم کی بھی ہے، ماں باپ ان پڑھ رہے ہیں. تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ فرض کرے کہ ایک بائک کا انجینئر تعلیم حاصل کر رہا ہے، ٹیکنیکل انجینئرنگ حاصل کر رہا ہے، بائک کو ریپیئر کرنے کا طریقہ سیکھ رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پہلے میٹرک کرتا ہے، میٹرک کے بعد 2 سال کا ڈپلومہ کرتا ہے اور بائک کی انجینئرنگ سیکھتا ہے. تو اس کے کم از کم 5 سال بعد بچہ اسکول داخل ہوتا ہے، 10 سال کی تعلیم ہو گئی، اس کے بعد 2 سال کا کورس ہو گیا. تو کم از کم یہ 16-17 سال تک کا وہ بندہ بائک کی ریپیئرنگ کرنا سیکھتا ہے، انجینئر بنتا ہے. اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پریکٹیکل لائف میں ایک بائک ریپیئر کرنے والے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ 6 مہینے 1 سال کے اندر اندر بائک ریپیئرنگ کرنا سیکھ جاتا ہے. اور آپ اس 1 سال والے بچہ، وہ جو سائز بچہ ہے، اس کے سامنے اس 17 سال والے بندے جو نان پریکٹیکل ہے، اس نے صرف تھیوریکل پڑھا ہوا ہے، اس کو لا کے ایک بائک دے دے کہ بھئی یہ خراب ہے، اس کو ٹھیک کرو، تو وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا. اس کو ابھی مزید 1 سال پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہاؤس جاب ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا بھی ہاؤس جاب ہوتا ہے کہ پریکٹیکل کرنا سیکھنا ضروری ہے. تھیوریکل تو آپ نے سب سمجھ لیا، بے شک ان کا مائنڈ براڈ ہوتا ہے اور وہ زیادہ اس میں اویئرنیس آئی ہوتی ہے، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ پریکٹیکل بائک کو اس کو سامنے رکھ دی جائے کہ بھئی آپ اس کو ٹھیک کرو، تو وہ پڑھنے والا بندہ، ٹیکنیکل والا بندہ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا. اور چھوٹے سے بچے کو کہہ کے اس بائک کو ٹھیک کر دو، وہ ٹھیک کر دے گا. اور جب وہ ساری زندگی ایک بندہ بائک جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہوئے زندگی گزارے، پریکٹیکل زندگی گزارے، تو وہ تھیوریکل بندے سے زیادہ ہوتا ہے. تو زندگی میں یاد رکھے کہ کوئی بھی بچہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے، تو وہ باپ جس نے 50 سال عمر زندگی میں پریکٹیکل زندگی کے سارے مسائل جھیلے ہیں اور سارے مسائل دیکھے ہیں، ان کا حل نکالا ہے، پریکٹیکل دنیا دیکھتا ہوا آ رہا ہے. جب تک وہ کوئی بھی بندہ پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، جب تک وہ بندہ اس 50 سال کی عمر میں نہیں پہنچے گا، وہ اس تجربے کے حامل نہیں ہو سکتا کہ بے شک جو ان پڑھ بندہ ہو سکتا ہے جس نے پریکٹیکل 50 سال دنیا میں گزار دیے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے، مسلسل آزمائشیں آتی ہے، سکون کی جگہ نہیں ہے دنیا. تو اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچے کہ ماں باپ سے زیادہ آپ سمجھدار ہوگے. ماں باپ ہمیشہ آپ سے زیادہ سمجھدار رہے گے کیونکہ انہوں نے آپ سے زیادہ زندگی گزاری ہے. اور جس ماں باپ نے آپ کو واش روم جانا سکھایا، آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آپ ان کو سمجھاتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کرے، ماں باپ کی عزت کرے. آج کی یہی میری ویڈیو تھی. اس طرح نیکسٹ ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو لے کے آؤں گا. تھینک یو، اللہ حافظ.